اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم 7ویں جماعت کی اردو میں ایک لیسن پڑھیں گے، نیک عادات۔ پیارے بچوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ نیک عادات کیا کیا ہیں؟ تو میں آپ کو یہاں چند نیک عادات کے بارے میں بتاؤں گا، جیسے سچ بولنا، بزرگوں کا احترام کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ اور استاد کا ماننا، حلال کمانا، تو ایسے بہت سے عادات اور بھی ہیں۔ تو انسان کو اس کی عادتوں سے پہچانا جاتا ہے، یعنی انسان اچھا ہے یا برا ہے، اس کے بارے میں ہم اس کی عادتوں سے ہی جانتے ہیں۔ اگر انسان کے عادات نیک ہو تو اس کو ہم نیک آدمی کہتے ہیں، اور اگر اس کی عادتیں بری ہیں تو ہم اس کو برا آدمی کہتے ہیں۔ انسان کی عمر جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی اس کی عادتیں پختہ ہوتی جاتی ہیں، یعنی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کی جو عادتیں ہوتی ہیں وہ پختہ ہوتی جاتی ہیں۔ اگر اس کے نیک عادات ہوں گے تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے عادات اور بھی زیادہ پختہ ہوں گے، اور اگر اس میں برائیاں ہوں تو اس کی وہ بری عادات جو ہوں گے وہ بھی پختہ ہوتے جائیں گے۔ آپ کی عمر عادتوں کو بنانے کی عمر ہے۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، جو وہ عادات بچپن میں بنائیں گے تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی عادتیں بھی پختہ ہوں گی۔ اگر وہ بچپن سے ہی نیک عادات آپ کے اندر ڈالیں گے، اپنے آپ میں ڈالیں گے، تو عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو نیک عادات ہوں گے وہ پختہ تر ہو جائیں گے۔ آج جو عادات آپ میں پڑ جائیں گے وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہیں گی۔ یعنی بچپن میں جو عادات انسان میں پڑ جاتی ہیں تو وہ عادات ساری زندگی ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اچھی عادتوں سے فائدہ ہوتے ہیں اور بری عادتوں سے نقصان۔ یعنی جس آدمی کے اندر اچھے عادات ہوں گے وہی آدمی زندگی میں کامیاب ہوتا ہے، تو اچھی عادتوں کی وجہ سے اسے فائدہ ملتا ہے، اور جو آدمی بری عادتوں میں مبتلا ہوگا تو ان عادتوں کی وجہ سے اس کو زندگی میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ فائدے اور نقصانات صرف انسان تک محدود نہیں رہتے بلکہ اوروں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ یعنی جو یہ عادات ہیں، ان عاداتوں، اچھی عاداتوں یا بری عاداتوں کا جو اثر ہوتا ہے وہ صرف اسی انسان تک محدود نہیں رہتا جس میں وہ عادات ہوں گے، بلکہ ان عادتوں کا اثر دوسرے انسانوں بھی پڑتا ہے۔ یعنی اگر نیک آدمی ہوگا تو اس کے نیک عادات کی وجہ سے دوسرے انسانوں کو بھی فائدہ پہنچے گا، اور اگر اس کے اندر بری عادات ہوں گے تو ان بری عاداتوں کی وجہ سے
اس کے ہمسایوں، رشتہ داروں، دوستوں پر بھی پڑے گا۔ اگر پوری کلاس میں وہ بچے وقت کے پابند نہیں، وہ دیر سے آتے ہیں، تو سب سے پہلے انہی کے دوست متاثر ہوتے ہیں۔ دیکھو بچوں، اگر کوئی لڑکا کلاس میں دیر سے آتا ہے تو وہ اس کی بری عادت ہے، تو اس بری عادت کی وجہ سے جو اس کے دوست ہیں ان پہ بھی اس بری عادت کا اثر پڑے گا۔ آہستہ آہستہ ان کو بھی یہ عادات پڑ جاتی ہے، تو جو یہ دوسرے بچے ہوں گے ان بچوں پہ بھی اس بچے کی جو یہ بری عادت ہے دیر سے اسکول آنا، اس کا اثر ان بچوں پہ بھی پڑے گا، اور وہ بھی آہستہ آہستہ اسکول دیر سے آئیں گے۔ استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اسے بھی ان کو غیر حاضر دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھو بچوں، ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہوتا ہے، تو استاد کو پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت انہیں پڑھانا ہے، کتنے دیر تک پڑھانا ہے، تو ایک نصب لین بنا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جب بچے دیر سے آئیں گے تو استاد کو بھی پھر وہ اپنا سبق پورا کرنے میں دشواری آئے گی، تو اس کو بھی تکلیف اٹھانا پڑے گی، پڑھانے میں مزہ نہیں آتا، تو اس استاد کو پھر پڑھانے میں بھی مزہ نہیں آئے گا۔ پڑھائی شروع کرنے کے بعد جب وہ آ جاتے ہیں تو استاد کو کچھ باتیں دہرانی پڑتی ہیں۔ یعنی جو بچے کلاس میں دیر سے آتے ہیں ان بچوں کی وجہ سے استاد کو پھر وہ اپنا سبق، پرانا سبق جو اس نے اب تک پڑھایا ہوتا ہے اس کو دوبارہ دہرانا پڑتا ہے۔ تو بچوں، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس کو آگے پڑھتے ہیں۔ والسلام۔